الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کیا خبر تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کیا خبر تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے نہایت ہر دل عزیز ساتھیوں، دوستوں اور اس محلے کے اس مسجد سے وابستہ ننھے منھے معصوم بچوں، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے مبارک راتوں کے حوالے سے میں ہمیشہ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ دہرانا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بڑی راتیں گفت و شنید کی نہیں ہوتی، عبادتوں کی ہوتی. بڑی راتوں کو گپ شپ میں ضائع کرنے کے بجائے بڑی راتوں کے کچھ لمحات، کچھ لحظات، کچھ گھنٹے، کچھ منٹ اس کے نکال لیے جائے توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے توجہ کو مبذول کرنے کے لیے کچھ وقت مختصر ہم نکال لیں. تو اس لیے میرے عزیزوں، طاق راتیں جو ہوتی ہیں وہ انتہائی اہم ترین راتوں میں سے ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا. اولہ رحمہ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اب کسی نے کیا خوب سوال کیا کہ پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے تو پھر مغفرت کی ضرورت نہیں، جہاں رحمتوں کا نزول ہوگا وہاں مغفرت بھی ہوگی.
اور جہاں مغفرت کا نزول ہوگا وہاں پر جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی ہوگا۔ تو حضرات علماء کرام نے، حضرات محدثین نے، مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے سال بھر کے تمام تر مصروفیات میں مگن رہ کر جنہوں نے اوقات گزارے ہوتے ہیں ان کی درجہ بندی کر کے رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے تلاوت کرنے والے، نوافل پڑھنے والے، فرائض کا اہتمام کرنے والے جو ہیں ان کی درجہ بندی کی اور ان کی درجہ بندی کر کے مسئلہ حل کر دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اعمال کی طرف بھاگتے ہیں، اعمال کی طرف توجہ کرنے والے، تراویحوں کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، زکات کی صورت میں اعمال اللہ کے حضور پیش کرنے والے لوگوں کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ اور یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں، اور یہ بات میں پہلے بھی درجنوں دفعہ کہہ چکا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں الایمان یزید و ینقص کے ذریعے سے باب قائم کیا۔ الایمان یزید و ینقص کے ایمان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، ایمان میں کمی بھی آ سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے دنیا بھر کی ہر عزیز تر چیز سے عزیز ترین نہ ہو جاؤں، تب تک وہ شخص لا یؤمن مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کسی کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو صحیح، لیکن کم درجے کی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کے اصول شریعت کے تحت اس نے تو جنت میں داخل ہونا مومن۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، جس نے اپنے بھائی سے 3 دن تک جو ہے وہ ترک تعلق کیا لا یؤمن، جس نے کسی مسلمان بھائی کو بیجا تکلیف پہنچائی بغیر کسی حق کے لا یؤمن۔ اب اس لا یؤمن سے یہ بتلانا مقصد ہے کہ ایمان کے بھی درجات ہیں کہ بعض لوگوں میں ایمان کے درجات اعلیٰ معیار کے پائے جاتے ہیں، بعض لوگوں کے اندر متوسط درجے کے پائے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے اندر ادنا درجے کے پائے جاتے ہیں۔ اور جن کے اندر ایمان اعلیٰ درجے کا پایا جاتا ہو، جن کے اندر ایمان اعلیٰ درجے کا موجود ہو، تو تمام تر ان منکرات سے جن سے شریعت نے روکا وہ اپنے آپ کو روک لیتا، ان منہیات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے جس سے شریعت نے منع کیا۔ اور پھر دوسرے نمبر کے دوسرے طبقے کے ایمان والے وہ ہوا کرتے ہیں جو متوسط ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے سمجھانے سے سمجھ آ جاتی ہے، بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، فکر دل میں دامنگیر ہو جاتی ہے، پھر کچھ وقت کے بعد وہ فکر ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیان میں بیٹھے ہوئے کوئی بات سن رہے ہیں، فکر دامنگیر ہے، چند 8 دنوں تک رہتی ہے، چند 8 دنوں کے بعد پھر دوبارہ مسخ ہو جاتی ہے۔ آسان الفاظ کو سمجھ لیں، تبلیغی حضرات میں آپ کیا کرتے ہیں، روزے کے لیے جاتے ہیں، بڑے فکر مند ہوتے ہیں، بیچ میں وقفہ آ جاتا، پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر سے روزے کے لیے لگ گئے، پھر فکر مند ہوتا ہے۔ تو بار بار فکر جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے سے فکر مند ہوگا، یہ ایمان کے متوسط ہونے کی علامت ہے، کیونکہ فکر مند کیے جانے کی صورت میں فکر مند۔
اور ادنا درجے کا ایمان وہ ہے، ادنا درجے کا ایمان وہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا جہاں کی تمام چیزوں کا اجر دگنا چگنا کر کے 10 گنا بڑھا کر دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کا آج تک احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں کسی عالم سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے متعین کر کے بتایا ہو کہ یہ اجر الصوم لی وانا اجزی بی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے بندے نے میرے پاس سے رکھا، تمام پر سہولیات میسر ہونے کے بعد، کھانے پینے پر قادر ہونے کے باوجود اس نے کھانے کو چھوڑا، اس نے روزے کی حالت میں جو ہے وہ بدگوئی کو چھوڑا، بدنظری کو چھوڑا، اور اپنے اعضاء جوارح کو ان تمام تر چیزوں سے امور سے محفوظ رکھا۔ روزہ جن چیزوں سے محفوظ رکھنے کا تقاضا کرتا، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہارے ایسے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں کہ جس بھوک اور پیاس میں منکرات سے اجتناب ہو، دھوکے بازی سے اجتناب نہیں، فراڈ سے اجتناب نہیں، ترک نماز کا خوف نہیں ہے، ایسے روزوں کو اللہ کی ضرورت ہے، ایسے بھوک اور پیاس کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمیشہ میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ عبادت اور عادت ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ بیمار ہیں، عادت کے طور پر آپ سے نہیں کھایا جاتا پورے 48 گھنٹے، آپ پورے 48 گھنٹے کچھ بھی نہیں کھاتے، کچھ بھی نہیں پیتے، لیکن آپ کا یہ نہ کھانا نہ پینا اللہ کے نزدیک عبادت تصور نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا یہ نہ کھانا نہ پینا عبادت تصور نہیں ہوگی۔ ہاں، اس نہ کھانے کو نہ پینے کو عبادت تک تصور کیا جائے گا کہ جب عبادت کے طریقے پر جس طرح آپ کو کھانے پینے سے روکا گیا، منع کیا گیا، جس وقت میں آپ کو روکنے کا کہا گیا اس وقت میں رک جائیے، اور جس وقت میں آپ کو کھانے کا کہا گیا ٹھیک اس وقت میں آپ کھا لیجیے۔ چنانچہ دیکھیے گا کہ جس وقت میں کھانے سے آپ کو روکا گیا، اگر آپ نے 1 منٹ بھی اوپر کر دیے کہ محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئے گی تو میں کھانا پینا چھوڑوں گا، تو میرے عزیزوں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسے کسی شخص کا روزہ کوئی نہیں سکتا۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ مفتی صاحب نے بڑی عجیب بات کر دی، مسئلے کی بات ہے، مسئلوں میں شریعت میں بڑی باریکی ہے، کیونکہ روزے کا وقت نماز کا وقت مختلف ہے۔ روزہ آپ نے طلوع صبح صادق کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق سے جو ہے وہ پہلے دن آپ نے روزہ رکھ لینا ہوتا ہے، اور جیسی صبح صادق طلوع ہو جائے تو وہ دن کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب دن کا وقت شروع ہو گیا تو پھر وہ روزے کا وقت تو نہیں رہا۔ اب اس آخری وقت میں ہم روزہ رکھنے میں غلطی کر جاتے ہیں کہ اذان ہوگی تو ہم روزہ ختم کریں گے، اور اگر آخری وقت میں اذان دی جاتی ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا فجر کی اذان وقت پہ نہیں، فجر کی اذان وقت پہ نہیں، ہمیشہ اذان وقت کے داخل ہونے کے 2-3 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ آپ نے وقت کے داخل ہونے کے بعد فجر کا وقت داخل ہوا، 2-3 منٹ کے بعد کھانا پینا چھوڑا تو آپ کا روزہ ہوا۔ اب شریعت نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ نے پہلے رکنا تو پہلے رک جانا، سمجھانا یہ چاہیے۔ اور پھر غروب شمس کے فوراً بعد آپ کو روزہ کھولنے کا حکم ہے۔ چند 8 منٹ احتیاطی طور پر بھی اگر آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو روزہ کراہت کے درجے میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ شریعت کا جس قدر آپ سے تقویٰ مطلوب تھا
آپ نے اس تقوی پر عمل نہیں کیا۔ شریعت نے آپ کو اگر آپ سے 24 گھنٹے کا تقوی آپ سے مطلوب ہوتا تو پھر بنی اسرائیل والا روزہ آپ پر مسلط کر کے اللہ رب العزت 24 گھنٹے کا روزہ آپ سے مطالبہ فرماتے۔ اور ابتدائی زمانے میں روزوں کی فرضیت کے نزول سے پہلے جس طرح کوئی شخص اگر نہ سوتا تو سونے سے پہلے تک تو کھانے پینے کی گنجائش ہوتی، اگر سورج کے ڈھلنے کے بعد کسی بھی وقت اس کی آنکھ لگ جاتی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا، تو پھر شریعت آپ سے اس روزے کا مطالبہ کرتی۔ اب شریعت نے وقت کو محدود کر کے آپ سے روزے کا مطالبہ کیا تو آپ نے اپنے اس روزے کو کھانے پینے سے روکنے کو اگر آپ نے عادت سے بدل کر عبادت بنانا ہے تو پھر ایسی صورت میں شریعت کے سانچے کے مطابق آپ کو روزہ اپنا رکھنا پڑے گا اور کھولنا پڑے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ بڑا عجیب نقطہ ہے، بڑا عجیب نقطہ ہے۔ باخدا اللہ رب العزت نے اس حدیث شریف میں جو نقطہ ذکر کیا، وہ نقطہ اگر آج کی اس مجلس میں آپ سمجھ گئے تو پھر دل سے یہ بات آپ کی نکل جائے گی، میں تو گنہگار ہوں، پتہ نہیں میری بخشش اللہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں میری عبادتیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 12واں مہینہ اور پھر 12واں مہینہ یعنی رمضان المبارک کا ویسے 9واں مہینہ ہوتا ہے، میں ویسے سال کے 12 مہینے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، 12واں مہینہ رمضان المبارک کا رکھا ہی اس وجہ سے ہے تاکہ یہ خوف اور یہ حسنت آپ کی ختم ہو جائے، پتہ نہیں بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تبھی اللہ رب العزت نے فرما دیا، 3 طبقات ذکر کی، اعمال کے اعتبار سے مضبوط، صوم و صلات کے اعتبار سے مضبوط، تہجد کے اعتبار سے مضبوط، نفلی روزوں کے اعتبار سے مضبوط، اوامر کے اعتبار سے مضبوط، منکرات سے بچنے کے اعتبار سے پابند اور مضبوط۔ اولہ رحمہ، پہلا عشرہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کا کام پہلے عشرے میں ہی کر دیا جاتا ہے کہ تم اپنا بوریت اس طرح دول کر لو، پہلے عشرے میں تمہارا بیڑا پاک۔ 3 قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پر، لوگوں میں 3 ہی قسم کے لوگ ہوں گے، بہت اچھے عبادات ہیں، ایک متوسط اور ایک طبقہ متوسط ہوگا، ایک طبقہ کمزور ہوگا، میری طرح۔ اولہ رحمہ، جنہوں نے صوم و صلات کی پابندی کی، خدا ترسیہ اپنے اندر پیدا، خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بزرگوں کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے، ایسے بھائیوں کے لیے کہ تمہارے نام کا پروانہ پہلے عشرے میں آ چکا، اب دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں آپ نے کیا اتنی جو عبادتیں کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے، پاؤں مبارک میں برم، صحابی نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ بھلا اتنی محنت کی، تخلیق کائنات کی وجہ آپ، نبوت کے تسلسل کی وجہ آپ، جنت کی تخلیق کی وجہ آپ، بھلا آپ اتنی محنت کیوں فرما رہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں جن کی بخشش ہو چکی تھی، اللہ رب العزت نے پہلے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے واسطے کہہ رہا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ پاک کی جو انعامات نوازشات مجھ پر ہیں، کیا شکر گزاری کا تقاضا یہ نہیں کہ سر خم تسلیم میں رہ کر میں ساری زندگی بندگی میں لگا؟ ایک تو نہ ملنے پر محنت کرنا، ایک ملنے پر شکر ادا کرنا،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست امت کو بتلانے کے لیے آپ کی تمام تر ریاستیں شکرانے کے طور پر تھی. آپ کی تمام تر محنت شکرانے کے طور پر تھی. امت کی محنت حصول نعمت کے واسطے ہے، آپ کی محنت شکرانے کے طور پر تھی. تو پہلے عشرے میں مجبہ جن کے نام آیا، خوشخبری جن کے نام آئی، مبارک ہے، قابل سب ستائش ہے، لیکن یہ اللہ کی تقسیم میں کون لوگ ہیں میں اور آپ نہیں بتا سکتے. یہ فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں، میری اور آپ کی قدرت نہیں، میری اور آپ کی رسائی نہیں ہے. اللہ پاک نے ان لوگوں میں سے جس کا انتخاب کیا وہ تمام پر لوگ مغفرت والے عشرے میں بھی محنت کرتے رہے، جہنم سے خلاصی کے لیے اپنے نام کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرتے رہے تو شکرانے کے طور پر. اب جو پہلے طبقے کے لوگ نہیں ہیں، رحمت کے مہینوں میں رحمت خدا بندی کو دامنگیر کرنے کے لیے متوجہ رہے. پھر دوسرا عشرہ شروع ہوا. ایمان کی حالت میں یقین رکھتے ہوئے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس امید کے ساتھ ایمان کی حالت میں کہ روزہ میں رکھوں گا بخشش کا پروانہ میرا رب میرے نام کا جاری. محنت کرتے رہے. دوسرا عشرہ اب متوسط درجے کے لوگ کہ جو وقت اور حالات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے عشرے میں ان کی مغفرت کر دی. اب تیسرے طبقے کے لوگ رہ گئے جو کمزور تھے. کون لوگ رہ گئے؟ کمزور لوگ رہ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر آخری عشرے میں عبادات کا اہتمام فرماتے، باقی دیگر دو عشروں میں عبادات کا توازن اس طرح نہ تھا جس طرح آپ نے اس میں. وجہ کیا ہے؟ کمزور لوگوں کی بات کرنا. وجہ کیا ہے؟ ایک عشرہ گزر چکا، رحمتیں متوجہ نہیں ہوئی میری طرف آپ کی طرف. دوسرا عشرہ گزر چکا، مغفرتیں میرے اور آپ کے نام کی جاری ہوئی. اب تیسرا عشرہ آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے سے ثابت کیا کہ تیسرا عشرہ محنت کا. اور گرو بھی بتلا دوں، قربان جائیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے. دین مشکل ہے؟ دین مشکل ہے؟ دین مشکل ہوتا ایک روایت کے مطابق 66,000، ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ، ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ افراد کی روز اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا. دین مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ انگنت لوگوں کو آخری رات میں بخشش فرماتا. دین میں مشکلات ہوتی تو عید والے دن صبح عید کے اجتماع میں آپ لوگوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ اوپر سے آپ کے نام کی عیدی جاری کرتا ہے. میری اور آپ کی سب سے بڑی عیدی کون سی ہے؟ جب عید والے دن مصلی میں آتے ہیں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ ازراہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے معلوم ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں یہ سارے لوگ تو نا، سارے لوگ کیوں جمع عید والے دن؟ فرماتے ہیں یا اللہ رمضان میں روزے رکھے،
قیام اللیل فرمایا, ساری چیزیں کی. اب آئے ہیں آخری وقت میں اپنے حصے کا, اپنے نام کا لفافہ لینے, اپنے نام کا, اپنے حصے کا لفافہ لینے آئے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو کہہ دو کہ ان کے نام کا لفافہ میں نے جاری کر. آخری عشرہ کمزوروں کا دین مشکلیں نہیں ہے. دین میں مشکلات ہوتی تو پھر شب قدر تکوینی طور پر, تشریعی طور پر اللہ تعالیٰ آخری کے 10 عشروں میں ڈھونڈنے کا کہہ دیتا. توازن دیکھیے, 21 میں ڈھونڈنے کا کہا, تھک گئے ساری رات عبادت کر کے, کیونکہ 11 مہینوں میں عبادت کی وہ عادت رہی نہیں. ایسے ہی 11 مہینوں میں عبادت کی وہ عادت نہیں ہے. میرا بندہ اس قدر میرے سامنے بخشش کے لیے, مغفرت کے لیے, رحمت کے لیے, جہنم سے آزادی کے لیے رو میرے حضور گڑ گڑا رہا. 10 راتوں کو شب قدر نہیں فرمایا, 21 کو فرمایا. پھر بندے کو آرام دیا 22 کو, تھوڑا سا آرام کر. پھر 23 کو شب قدر دیا, پھر فرمایا 24 کو آرام کر لے. پھر 25 کو شب قدر دیا, 26 کو فرمایا تھوڑا آرام کر لے, کیونکہ پچھلی رات جا کر گزار دی, تھک گیا. پھر 27 کو شب قدر دے کر 28 کو آرام کروایا. پھر 29 کو شب قدر, پھر 29 کو شب قدر دینے کے بعد عید کی خوشیاں نصیب کروا دی. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی. نہیں معلوم کہ پہلے عشرے میں رحمتوں کا پروانہ کس کے نام کا جاری ہو. پتا ہے کسی کو؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا. جب نہیں پتا ہے تو کیا ہمیں اپنی عبادتوں پہ ناز کر کے بس کر دینا چاہیے, یا شکرانے کے طور پر مزید چلانا چاہیے؟ شکرانے کے طور پر مزید بڑھانا چاہیے. پتا نہیں کہ پہلے عشرے میں میرے نام کا لفافہ جاری ہوا کہ نہیں, دوسرے عشرے میں مغفرت کا پروانہ میرے نام کا جاری ہوا کہ نہیں. اب جب پہلے عشرے والے میں بھی نہیں, دوسرے عشرے والے میں بھی نہیں, تو تیسرا عشرہ رہ کر ہمارے لیے لے دے کر تیسرا عشرہ رہ جاتا ہے کہ جس عشرے میں میں نے اور آپ نے پر امید رہے. اور پھر اس تیسرے عشرے میں بھی پر امید رہنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ, مقدر کردہ کون کون سی راتیں متعین فرمائی؟ 21, 23, 25, 27, 29, 5 راتیں. 5 راتیں ہیں. یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں ملائے اعلیٰ جو برگزیدہ منتخب فرشتوں کے مقام کی جگہ ہوتی ہے, وہاں سے حضرت جبرائیل امین اپنے ساتھیوں کو, افواج کو, ماتحتوں کو لاتے ہیں, سمائے دنیا میں تشریف لاتے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام, فجر تک سلامت. کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے, فرشتے اس کے واسطے سلامتی سلامتی کی دعا فرما رہے ہیں. کوئی اس کونے میں کھڑا 2 رکعت نفل ادا کر رہا ہے, فرشتے اس کے واسطے سلامتی کی دعا کر رہے. مصلی میں کھڑا امام سورہ فاتحہ سے لے کر قرآن کو شروع کرتا ہے, والناس میں جا کر ختم کرتا ہے. پھر یہی قرآن مجید قیامت کے روز اس کے واسطے شفیع بن کر اللہ کے حضور جھگڑتا, اللہ کے حضور جھگڑتا ہے کہ ربا میں نے اسے آرام نہیں کرنے دیا. یہی مقتدی جنہوں نے
سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک سنا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تلاوت نہیں کرنی آتی. پابندی کے ساتھ آپ نے سارا قرآن سنا, صحیح روایت میں موجود ہے, اور یہ مجدہ آپ کے واسطے ہے, یہ پیغام خوشخبری آپ کے واسطے ہے کہ قیامت کے روز جب بے سر و سامانی کے عالم میں آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے, ادھر قرآن کھڑا ہوگا, اللہ رب العزت سے عرض گزار ہوگا یہ تیرا بندہ کمزور ضرور تھا لیکن مجھے سننے کے لیے, میری تلاوت کے لیے, مجھے پڑھنے کے لیے اس نے راتوں کو قربان کیا. جو حفاظ قرآن مجید یاد کرتے ہیں انہیں پتا ہے فجر سے لے کے مصلی میں آنے تک قرآن مجید کو کئی بار دہراتے. اللہ رب العزت کمی بیشی سے معاف کرے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے 1998 میں والد صاحب کسی جامع مسجد میں خطیب تھے, مجھے لے گئے قرآن مجید سنانے. آپ یقین کریں گے شعبان اور رمضان میں 2 مہینے میں اللہ کے فضل سے میں نے 85 ختم کیے تھے. شعبان اور رمضان کے 2 مہینے میں 85 قرآن مجید الحمدللہ ختم کیے تھے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک سپارے کو میں نے ڈیلی 85 دفعہ پڑھا ہے. 85 دفعہ پڑھنے کا مطلب جانتے ہیں؟ ایک سپارے کو 85 دفعہ پڑھنے کا مطلب 60 دفعہ میں 2 قرآن, 90 دفعہ میں 3 قرآن, 85 دفعہ کا مطلب 5 سپارہ کم 3 قرآن. ایک حافظ مصلی میں آنے سے پہلے تک ایک سپارے کو کم از کم 20 سے 25 دفعہ دہراتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا 27ویں شب میں, 21ویں شب میں, یا 25ویں شب میں, یا 29ویں شب میں جب وہ والناس کرتا ہے, والناس پڑھتا ہے, تو یہ وہ خوش قسمت ترین انسان ہوتا ہے کہ جس نے پورے رمضان المبارک میں 20 سے 25 ختم کر لیے ہوتے. 20 سے 25 ختم کر لیے ہوتے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آخری عشرہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے. صبح تک سلامتی کی دعائیں ہوتی. یہ راتیں طویل گفتگو میں, محفلیں سے جا کر گپ شپ میں وقت بتانے کا نہیں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ تیسرے طبقے میں اپنا شمار کر کے اس رات کو اس آخری رات سے پہلی رات سمجھ لی جائے, کیونکہ 27 29 آخری رات ہے شب قدر کے اعتبار سے, کیونکہ ان راتوں میں ڈھونڈنا. ہم تو 27ویں شب میں بیٹھے ہوئے, ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو سکتا ہے کہ نہ, متعین طور پر تو نہیں پتا. جب متعین طور پر نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میرے اور آپ کے واسطے ایک شب قدر اور موجود ہے. اب تیسرے طبقے کے لوگوں نے 27 کے بعد 25 کے بعد قرآن ختم ہو جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں کہ کل جب نماز میں آئیں, عشاء کی نماز میں جو بیچارے معتکفین ہیں چند آدھ وہی ہوں, اور بیچارے مؤذن صاحبوں اقامت کہنے والے, اور پھر آخر کی 10 سورتیں پڑھنے کے لیے بیچارہ مسکین امام صاحب ہو, بیچارہ مسکین امام صاحب ہو کہ جس کے فرائض میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چھٹی نہیں. وہ مسکین آدمی اکیلے کھڑا ہوا ہوگا, آپ کو صورتیں پڑھا ہوگا ہے, اور جب پہلی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو امام بیچارہ جو ہے وہ دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بچا ہوں, پیچھے میرا مؤذن بچا ہے, مبارک. میں بچا ہوں, میرا مؤذن بچا ہے. آخری عشرہ ہے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں. جب مجھے نہیں پتا کہ پہلے عشرے میں میری رحمت مجھ پر ہوئی کہ نہیں ہوئی, دوسرے عشرے میں میری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی, تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ تیسرے عشرے کے لوگ ہیں. تیسرے عشرے کے لوگ پھر کیا کریں گے؟
29 تک محنت کریں گے. جب 29 تک محنت کریں گے تو 27 کے بعد 28 ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ 28 کے بعد 29 ہے کہ نہیں؟ 28 کے بعد 29 ہے کہ نہیں؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 27 میں جس طرح آباد بیٹھے ہوئے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شیرینی کے ڈبوں نے آپ کو آباد کیا. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. ایک مٹھائی سے، ایک مٹھائی کی وجہ سے اتنی محنت کر لی. اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ اور بمپر آفر کی وجہ سے محنت کیوں نہیں کی تھی؟ کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے واسطے فرمایا تھا کہ تیرے گلے سے جہنم کا توق نکال کر تجھے آخری عشرے میں مغفرت تیری بخشش کرنے کا جو ہے وہ کی ضمانت میں لیتا ہوں. یہ بات میں نے اس وجہ سے کہی. اللہ رب العزت سمائے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آواز آتی ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے تم میں سے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار؟ ہے کوئی میرے رب سے مانگنے والا؟ سال بھر ذلیل ہو جاتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں لوگوں کے پاس، سیٹوں کے پاس، دکانوں میں، کاروبار میں. بمپر آفر ہے. اللہ رب العزت فرما رہے الا من مسترزق فارزق. ہے آج کے دن میں کوئی خالص میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں اس کے واسطے غیب سے رزق کے دروازے کھولتا. اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر نمازوں سے، روزوں سے، عبادتوں سے، مسجدوں سے، تبلیغی جماعتوں سے، اداروں سے دور رکھنے والوں، میرا رب کہہ رہا ہے الا من معاف فاعافی له. ہے آج کی اس بڑی رات میں کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار، میں اس کی معافی کر دوں؟ ہے کوئی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قیمتی راتیں، قیمتی راتیں اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی عادت ڈالی ہے. شکر ادا تو اس پر کیجئے کہ اس دفعہ کی تقسیم میں رمضان المبارک خیر و عافیت کے ساتھ آپ کے اور میرے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اور آپ جو ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے دنوں میں، آپ کے دنوں میں رمضان المبارک رکھا. اس کے بعد پتہ نہیں اگلے پل کا پتہ نہیں، لیکن یہ حسین لمحات تو رکھیں. ان حسین لمحات کو رکھ کر اللہ رب العزت نے اگلا جملہ کہنے لگا، یہ چاہت آپ کے ساتھ رکھی کہ یہ لمحات آپ کو عطا کر کے آپ کی مغفرت اور بخشش کر. ورنہ ان پرسرور رحمتوں کے لمحات سے پہلے بھی آپ کو اٹھا لیا جائے، یہ بھی تو ممکن تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے آپ سے کاروبار کروانے کے بعد آپ کا فیصلہ فرمایا. کتنے ہی لوگ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو ہے وہ رخت سفر باندھ کر کوچ کر جائیں گے، اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے عطا کیا تو آپ سے بڑھ کر خوش نصیب روئے زمین میں کوئی نہیں. لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کی اس بڑی رات میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، مغفرتیں اس کی طرف متوجہ، ناجائز قطع تعلق کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا کسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ ناجائز، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی شرعی وجہ کے، ذاتی بنیاد، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں. ہمیں ذاتیات کی بنیاد پر قطع تعلق جو ہم نے کیا، اسے آج کی رات میں پھر 29 کی ایک شب رہ گئی، پتہ نہیں آج کے بعد اگلی شب ملے کہ نہ ملے، 29 سے دور کی شب. اللہ تعالیٰ سے
मग़फ़िरत का तलबगार रहना चाहिए। जिस किसी से भी मेरा कता ताल्लुक़ में मैं हमेशा कह दिया करता हूँ कि जाकर उसके दामनगीर, उसके बगलगीर हो जाना चाहिए, सीने से लगाकर कह देना चाहिए कि मेरे भाई मुझे माफ। आज तूने हाथ जोड़कर अपने आप को गिरा दिया, तेरे रब ने तेरा मकाम वहां ले जाकर बना दिया जहां का तेरी सोच भी नहीं पहुंच सकती। मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु, क्योंकि आज आपने आजिज़ी दिखाई तो अल्लाह ताला ने बख्शिश का परवाना आपके नाम का जारी कर दिया। आज की रात में वालिदैन का नाफरमान, उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। जो वालिदैन नाराज है, जायज है, नाजायज है, कदमों पे पड़ जाइए, पेशानी रगड़ दीजिए, माफी मांग लीजिए। क्यों? इस वजह से कि खता औलाद की हो सकती है, वालिदैन की नहीं हो सकती। शराबी हो तो भी नहीं हो सकती। आप मुसलमान हैं, आपके वालिदैन काफिर है, गैर मुस्लिम है, तो भी अदालत के कठेरे में उसे मुजरिम बनाकर उसके एहतिसाब के लिए खड़ा करने का इख्तियार शरीयत ने आपको नहीं दी। तो मुजरिम कौन हो सकता है? औलाद हो सकती है सिर्फ। समझ लें, बिठा लें कि मुजरिम आप हैं। अपने वालिदैन का एहतिसाब ना करें। वालिदैन का एहतिसाब करने वाला ज़र्फ अल्लाह ताला ने आपको नहीं दिया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। कदमों में पड़ जाइए, गुलामी इख्तियार कर लीजिए। शराबी है, चोर है, ज़ानी है, फैसला करना उसके बारे में, उसके हक में, उसके खिलाफ, उसका इख्तियार तुम्हें नहीं दिया। अंत बमालुका लिअबीका, तू भी तेरे वालिदैन का, तेरे मालो सर भी तेरे वालिदैन के एहतिसाब का इख्तियार तो तुझे दूर की बात। कदमों में पड़ जाइए। क्या बूढ़े वालिदैन के कदमों में पड़ जाएंगे तो क्या वो धुतकार देंगे? मेरे पास एक खातून आई, अपने औलाद का शिकवा करने लगी। मैंने कहा क्या करूं, तेरी औलाद के लिए बद्दुआ करूं? मेरे पैर पड़ गई। कहने लगी कि मुफ्ती साहब ऐसा ना करना, मैं तो चाहती ही नहीं हूं कि मेरी औलाद को कोई नुकसान पहुंचे, कोई तकलीफ पहुंचे। इन तमाम तर तकालीफ के बावजूद अब भी उनके वास्ते आफियत सलामती की जो है वो दुआ कर। आपके वालिदैन आपके साथ गलत कर सकते हैं, आपके साथ गलत कर सकते हैं। ये फैसला आपने कैसे कर लिया कि मेरे वालिदैन मेरे साथ ऐसे करते हैं, मेरे साथ ऐसे करते हैं, मेरे साथ ऐसे करते हैं। अदालत के कटहरे में खड़ा करने का इख्तियार आपको नहीं है। शरीयत ने ये मसला मैं दर्जनों दफा पहले भी कह चुका कि अज़रुए शरीयत अगर वालिदैन में से कोई अपनी औलाद को कत्ल कर दे तो उससे क़िसास वसूल नहीं किया जा सकता। अज़रुए शरीयत, कानून क्या कहती है वो अलग बात। 2 नंबर 3 आदि शराबी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। तहत नजर जितने लोग बैठे हैं यहां पर, आदि तो दूर की बात है, किसी ने अपने लबों को कभी शराब नहीं लगाया होगा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। इस जुमरे से तो निकल गए। हासिदीन, कीना परवर लोग जो बुग़्ज़ रखते हैं, इनाद रखते हैं। अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि कीना, बुग़्ज़, हसद ये इंसान के आमाल को ऐसे खाता है जैसे खुश्क लकड़ी को आग खा लेती। आमाल को मुनहदिम कर देती है, ईमान को बेरौनक कर देती है। हासिदीन की आज की रात में, ताक रातों में, बड़ी रातों में बख्शिशें नहीं हो सकती। नंबर 5 जिना के आदि, जानी की आज की रात में बख्शिश नहीं हो सकती। जानी की आज की रात में बख्शिश नहीं हो सकती। जिना
وہ کبیرہ گناہ ہے جو سابقہ شریعتوں میں بھی زناکار کو کبھی جو ہے وہ معاشرے میں قابل تحسین قابل داد نہیں سمجھا جاتا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اعضاء جوارح کا زنا، اپنے شرمگاہ کا زنا تو دور کی بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں جو احباب بیٹھے ہوں گے انہوں نے اپنے اعضاء جوارح سے بھی کبھی زنا نہیں کیا ہوگا. پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ. اللہم لک الحمد و لک الشکر. آپ کی نگاہوں نے بھی کبھی نہیں کیا ہوگا، آپ کے ہاتھوں نے بھی کبھی نہیں کیا ہوگا، آپ کے خیالات نے بھی نہیں کیا ہوگا، آپ کے قدموں نے بھی نہیں کیا ہوگا، آپ کی سوچوں نے بھی نہیں کیا ہوگا، آپ کے خیالات نے بھی نہیں کیا ہوگا، آپ کی چاہتوں نے بھی نہیں کیا ہوگا. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اگر کر لیا تو مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجیے. یا اللہ میری آنکھوں نے زنا کیا، اس نے دل فریب پر نظر ڈالی، یا اللہ معافی چاہتا. برائیوں کی طرف پیر سے چل کر گیا، یہ پیروں کا زنا. برائیوں کے اسباب ہاتھوں نے اختیار کیا، ہاتھوں کے ذریعے سے چنا، یہ ہاتھوں کا زنا. برائی کی باتیں زبان سے ادا کی، جس طرح آج کل موبائلوں میں پیکیجز کروا کے ساری ساری رات لگے رہتے نامحرم عورتوں کے ساتھ. یہ زبان کا زنا ہے. زنا کرنے والے کی آج کی رات میں بخشش نہیں ہو سکتی. اور مزے کی بات یہ کہہ دوں کہ صرف شرمگاہ کے ساتھ زنا کرنے والے کی حد بندی اس حدیث شریف میں کسی محدث نے کسی عالم نے رکھی ہو، میری نظر سے نہیں گزری. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ زنا کے مفہوم میں عموم ہے. اگر کسی نے اپنے شرمگاہ سے کیا ہو وہ بھی شامل ہے، دیگر اعضاء جوارح سے کیوں ہو وہ بھی شامل. اور چھٹے نمبر پر قاتل ناحق قتل کرنے والا، جس نے کسی کا بھی ناحق خون کیا ہو، وہ شخص آج کی رات میں بھی جہاں اللہ رب العزت سمائے دنیا میں تشریف لا کر آپ سے آپ کی خواہش پوچھ کر آپ کی مغفرت فرما رہے ہیں، آج کی رات میں آپ کی بھی بخشش نہیں ہو سکتی. ایسے قاتل کی بخشش نہیں ہو سکتی. تو ان تمام تر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو نکالیے. جو مبتلا ہے وہ اس کی توبہ کرے، تلافی کرے، تلافی کر کے جو ہے وہ اس سے باہر آنے کی کوشش کرے. اور 27ویں شب کے بعد اہم ترین کام جو میرے اور آپ کے، میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے ذمے رہ جاتا ہے، باقی کی 3 راتیں 2 راتیں جو رہ گئی ایک اندازے کے مطابق، آپ کو پتا ہے چھوٹی چھوٹی سی سورتوں کی تلاوتیں تراویحوں میں ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ نے تراویح کا اہتمام چاند رات تک مسلسل رکھنا. تراویح کا اہتمام چاند رات تک مسلسل رکھنا. وجہ یہ ہے کہ رمضان کے پہلے جمعے میں، اس کے بعد قسمت نے ساتھ نہیں دیا، صحت نے ساتھ نہیں دی، دل میں بڑی خلش رہ گئی اس سال کہ جس طرح توازن کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ ملاقات میری رہنی چاہیے تھی، مقدر کا یہ تقدیر کا فیصلہ تھا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے تو اپنے رب کو عزائم کے ٹوٹنے سے جانا. عزم میں کچھ کرتا ہوں، وہ عزم توڑ کر اللہ تعالیٰ کچھ اور کروا دیتا ہے. اس سے میرے رب کی کبریائی اور بڑائی کا مجھے پتا چلا. میں نے سوچا تھا کہ ساری رمضان جو ہے وہ سارا رمضان آپ حضرات کے ساتھ بیٹھوں گا، خاص طور پر آخری عشرے میں ظہر کے بعد بیٹھوں گا، فجر کے بعد بھی جو ہے وہ اہتمام کی کوشش کروں گا، لیکن میرے رب کی طرف سے مقدر نہیں تھا. لیکن آج کی رات کے لیے بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہا تھا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ حضرات کا چہرہ دیکھ کر میری تکالیف جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 100% دور ہو گئی. آپ لوگوں کی محبتوں کو دیکھ کر میری تکالیف 100% دور ہو گئی. دل اتنا بڑا ہو گیا. میرے عزیزوں، قرآن مجید کو تواتر کے ساتھ سننا یہ سنت ہے، سنت موقدہ. اور چاند رات تک 20 رکعت تراویح کو اہتمام کے ساتھ چلانا یہ بھی سنت موقدہ میں شامل ہے.
کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت یہ مستقل سنت ہے، تراویح مستقل سنت ہے. اور یہ پہلے جمعے میں تھوڑا سا اشارہ کر چکا ہوں کہ تراویح اجماع امت سے ثابت ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی میں تا دم مرگ 20 رکعتیں پڑھی ہیں، امام مالک نے بھی 20 رکعتیں پڑھی ہیں، امام احمد بن حنبل نے بھی 20 پڑھی ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ساری زندگی 20 ہی پڑھی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 پڑھی ہے. سب نے 20 رکعتیں پڑھی. موضوع 20 ہے، 10 ہے، 8 ہے، وہ نہیں. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سنت مؤکدہ پر عمل تب ہو سکے گا کہ جب 29ویں شب تک 20 رکعت کی تراویح کا تسلسل آپ کا رہے. قرآن مجید کو ختم کرنا یا سننا سنت مؤکدہ ہے، ایک قرآن مجید ختم کرنا افضل ہے. فتاوی قاضی خان میں علامہ قاضی خان نے لکھا 2 ختم کرنا افضل تر ہے، 3 ختم کرنا افضل ترین ہے. اگر کوئی 30 دن میں ایک مصلی میں 3 قرآن مجید کو ختم کر سکتا ہو تو افضل ترین پر عمل کر سکے گا. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اس فضیلت پر ہم نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر عمل کیا ہے. پہلی رات کو جب میں کھڑا ہوتا تو میرا قرآن ختم ہوتا 6ٹھی رات کو، اور اس وقت تک 2 قرآن اور چل رہے ہوتے. ایک قرآن ایک سپارے کا چل رہا ہوتا ایک بھائی کا، اور دوسرے بھائی کا جو ہے وہ آدھے سپارے کا. جب 6ٹھی رات کو میں ختم کر دوں تو 1 سپارے والا 2 سپارے میں آ جاتا، 7ویں رات سے وہ 2 سپارے میں آ جاتا. جب اس کا قرآن ختم ہوتا تو اس کے ساتھ ساتھ آدھے والا 1 سپارہ چلاتا. جب 2 والے کا سپارہ ختم ہوتا تو پھر 1 والا جو تیسرا ہے اس کا 2 سپارہ چلتا. یوں 29 تک والد صاحب جو ہے وہ پورا مصلی سجا کر رکھتے اور 3 قرآن لازمی ختم کرواتے ہم سے. والد صاحب کی زندگی میں ہمیشہ ہم نے ایک مصلی میں 3 قرآن ختم کیا، اور جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا یہ چھوٹا بھائی مفتی عزیز صاحب جن کا آپ نے قرآن مجید سنا پورے رمضان المبارک میں، یہ بھی میرے ساتھ ہوتا تھا. ایک قرآن یہ ختم کرتا، ایک اس سے بڑا والا ختم کرتا، ایک میں ختم کرتا. اور مفتی طیب صاحب جو ہے وہ جو اس دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ یہاں آتے تھے، تقریباً 30-35 سال سے وہ یہاں آ رہے، باقی ہم 3 بھائی وہاں ہوتے تھے. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان قیمتی لحظات کی قدر کیجئے گا، اور اسی طرح مسجدوں کو آخر تک آباد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، اپنے آپ کو آباد کرنے کی توفیق دے. مسجد کو آباد کرنا در حقیقت اپنے آپ کو آباد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مسجد کو آپ نہیں، میں نہیں، کسی اور کے ذریعے سے آباد کر ہی دے گا، لیکن فکر مند مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو آباد کرنے کے حوالے سے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے مساجد کو، قرب و جوار کے ماحول کو آباد کرنے کی خوب سے خوب طریقے سے جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. جس طرح آپ لوگ جوش و خروش کے ساتھ پورے 27ویں شب تک قرآن مجید سنتے رہے ہیں، دعا کرتا ہوں کہ 29ویں شب تک اللہ تعالیٰ میرے تمام محترم بزرگوں کو، میرے ان سرپرستوں کو، میرے ان سر کے تاجوں کو، اور میرے ہم عمر دوستوں کو، اور میرے ننھے منھے ان عزیزوں کو 29ویں شب تک اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، آخری عشرے کے ساتھ، رمضان کے ساتھ اپنی وابستگی کو بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی، اور ان باتوں میں سے جن باتوں پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کیونکہ صحت کے بارے میں، میرے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ الحمدللہ پہلے سے جو ہے وہ بدرجہ بہتر ہوں. آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، آپ لوگوں کی محبتیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی بھی پیچھے جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گی، نہ کبھی پیچھا چھوڑیں گی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ الحمدللہ آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے بڑا پر امید ہوں. اللہ رب العزت نے یہاں تک لایا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مزید صحت کو جو ہے وہ بہتر بھی کرے گا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
तसलसल के साथ, पाबंदी के साथ आप हजरात के संग रहेंगे भी, आप हजरात की मजलिसों में इसी तरह आप हजरात जो है वो अपनी मजलिसों की जीनत मुझे बनाते रहेंगे, या अपनी मजलिसों में आप लोग मुझे बर्दाश्त करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम जितने भी अहबाब मुसल्ली हैं, अहले इलाका हैं, अहले मोहल्ला हैं, और वो लोग जो भाई साहब के जमाने से अपनी मोहब्बतें जिन्होंने नहीं छोड़ी, अपना रस्म मरासिम जिन्होंने नहीं छोड़ा, जिन्होंने हाथ सरों पर से कभी उठाया नहीं, मैं उन लोगों का तहे दिल से आज 27वीं शब में ममनून कि अल्लाह ताला उनके इस ताल्लुक को जो है वो चार चांद लगाए। अल्लाह ताला उनकी इस मोहब्बत को जो है वो ता दमे हयात बाकी जारी सारी रखने, बाद में आने वाली उनकी औलादों को भी जो है वो जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। दर हकीकत ये तमाम तर मोहब्बतें, ये तमाम तर मवद्दतें, ये तमाम तर उल्फतें, ये तमाम तर कराबतें सिर्फ अल्लाह के वास्ते इस मस्जिद की दीन की निस्बत से है। अल्लाह ताला ये दीन मुझ में और आप में, हमारे दरमियान अल्लाह ताला इसको बाकी कायम और दायम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।